یہ چیلنج، ہرڈل، مسائل، پرابلمز اپرچونٹی بن جاتی ہیں آپ کے لیے. یہ ساری دنیا کے جتنے مسائل، آپ ایک چھوٹی سی مثال اور لیجیے. یہ کہیں پر ایک دریا گزر اور ایک بستی اس کے پار ہے جہاں جانا ہے. سب کے لیے وہ ایک ہرڈل ہے، دریا ایک ہرڈل ہے. لیکن ایک اللہ کا بندہ وہاں کھڑے کھڑے سوچتا ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑا موقع ہے کہ لوگ اگر پار جانا چاہتے ہیں تو کیوں نہ ایک بزنس شروع کیا جائے اور کشتی بنائی جائے، اور وہ کشتی بنانے کے بعد لوگوں کو اس کنارے سے اس کنارے تک لے کر جائے. وہی ہرڈل جو چند لمحے پہلے ہرڈل تھا کشتی والے کے لیے، وہ ایک اپرچونٹی میں کنورٹ ہو گیا، وہ بزنس میں کنورٹ ہو گیا. وہی کشتی والا چند دن بعد سوچتا ہے کہ لوگوں کی تعداد تو لائنیں لگی ہوتی ہیں، اتنی بڑی تعداد ہے لوگوں کی اس طرف جانے والی، تو کیوں نہ یہ میں خود چپو چلاتا ہوں، لوگوں کو لے کر جاتا ہوں، تو کیوں نہ میں بہت سے ملا رکھوں اور بہت سے ملا وہ کشتی لے کر آئیں اور وہ میرے انڈر میں سپروائزر بن جاؤں اور سپروائزر بن کے ان کو یہ کام دوں اور یہ پراپر ایک شپنگ کی کمپنی بن جائے. وہیں پر ایک لکڑی کا کام کرنے والا جو کہ شاید وہ منجی پیڑھی ٹکالوں تک ہی لگا ہوا تھا، وہ بیٹھ کے سوچتا ہے کہ منجی پیڑھی جتنی بستی کی ٹکڑی تھی ٹک گئی، اب تو نیا موقع ہے کشتی بنا کے بیچنے کا. وہ اسی دریا کو جو ہرڈل تھا ملا کے لیے وہ ایک اپرچونٹی اور پورا بزنس وینچر اور شپنگ کی کمپنی بنا، وہ لکڑی کا کام کرنے والے کے لیے کیا بن گیا؟ ایک نیا بزنس وینچر. وہیں پر ایک سول انجینئر آتا ہے اور اس کو کانٹریکٹ ملتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ پل ہی بنا دو، یہ کشتیاں بھی چلیں گی، سامان اس سے بھی جائے گا، لیکن پل بن جانا چاہیے. پل بن جاتا ہے اور وہ برج کے ذریعے دنیا ادھر سے ادھر جانے لگ پڑتی ہے. زندگی میں یہ مثال جو میں نے اب آپ کو دی ہے، دریا سامنے اور اس سے کتنی اپرچونٹیز بنتی ہیں. کوئی وہاں پر مچھیرا مچھلیاں پکڑنے لگ پڑتا ہے، کوئی وہاں پر آتا ہے وہ ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ بنا لیتا ہے کنارہ کے نام، کوئی نام رکھ لیجیے. اب ایک ہرڈل، ایک چیلنج، ایک جگہ کتنے مواقع میں کنورٹ ہو رہی ہے. اور ذرا سوچیے، ملک میں بجلی چاہیے وہاں ڈیم لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے. شاعر آتا ہے وہ گانے لکھتا ہے کہ میں دریا کے اس پار بیٹھ کے تجھے یاد کر رہا ہوں، ایسی ہو گئی گانا کوئی اسی قسم کا ہو. اور ایک بار تو شادی کر لے تجھے لگ پتا جائے گا، نہ صرف تجھے بلکہ مجھے بھی لگ پتا جائے گا. شاعری کرے کیا خیال ہے جی؟ تو کوئی ریسکیو والے آ جائیں گے جی، کچھ لوگ ڈوب جاتے ہیں، ان کو بچانا چاہیے، اس سے بھی دیہڑی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ایک ہرڈل، ایک چیلنج کتنے لوگوں کے لیے اپرچونٹی بنتا ہے. آپ یہ دیکھیے پچھلے سال کووڈ آیا ہے، کووڈ نے ساری دنیا کو بدل کے رکھ دیا ہے، لیکن یہ دنیا کا بدلنا کچھ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی تھی. اور بڑی دنیا ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے کہ جی کووڈ کی وجہ سے ہمارا کام جو ہے وہ ختم ہو گیا. آپ سوچئے کہ یہ کووڈ ابزرو کیجئے کس کے لیے اپرچونٹی ہے. میں آپ کو گنواتا ہوں، یہ کووڈ جنہوں نے اپنے بزنس ای کامرس پہ شفٹ کیے تھے ان کے لیے اپرچونٹی. پاکستان میں ابھی دنیا کی بات نہیں کر رہا، پاکستان میں ایسے برانڈز ہیں، لیڈیز کے برانڈ، ڈریس کے برانڈ کی صرف بات کروں، جن کا کووڈ سے پہلے جو پر منتھ پیس بکتا تھا، سوٹ بکتا تھا، وہ تھا 30,000، 30,000 پیس پر منتھ. کووڈ آیا اور اس وقت ان کی جو گروتھ ہے اس کووڈ اور آن لائن پہ شفٹ ہونے کی وجہ سے 1,00,000 پیس پر منتھ بک رہا ہے. ایسے کتنے بزنس ہیں جنہوں نے جنم لیا ہے ای کامرس. ناکامی کچھ سکھانے آتی ہے، کیا جی؟ مل کے بولے ذرا، ناکامی کچھ سکھانے آتی. ناکامی میں کوئی نہ کوئی میسج ضرور ہو. میری زندگی کی پہلی تقریر جو تھی وہ اتنی اچھی نہیں ہوگی. غلط ہو جائے سیکھیں، غلطی کو ڈھونڈیں، اپنی غلطی کو مانیں. ایک بات کہیں نہ کہیں لکھ کے رکھ لیجئے گا، جو بندہ اپنی غلطی کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی گرو نہیں کر سکتا. آپ کو بڑے لوگ فکس ملیں گے، آپ فکس مائنڈ سیٹ. کیوں؟ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکتے غلطی کیا ہے. ہوتا کیا؟ ایگو آگے آ جاتی ہے. ایگو اتنی طاقتور چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے کہ ایگو بندے کو کہتی تو بالکل ٹھیک ہے، تو کیسے غلط ہو سکتا. اور جب بھی آپ اپنی ایگو ختم کرتے ہیں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میرے اندر غلطی کہاں ہے، میرے اندر کمزوری کہاں ہے. کہیں میں اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ تو نہیں کر بیٹھا، کہیں میری اپنے بارے میں گمان کوئی ایسا تو نہیں ہے جو نہیں ہونا چاہیے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس لیے اللہ کو عاجزی پسند ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جھکے کو پھل لگتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سراہی جو ہوتی ہے وہ پیمانہ بھرنے کے لیے جھکتی ہے، ویسے پیمانہ نہیں بھرتا. آج تک تاریخ نکال کے دیکھ لیجیے، اپنی زندگی میں مڑ کے دیکھ لیجیے، آپ ان لوگوں کی عزت زیادہ دیکھیں گے جو ہمبل ہے. آپ ہر ضدی بندہ، ہر اکھڑ بندہ، ہر ایگوسٹک بندہ رلتا دیکھیں گے. چوراہوں میں لاڑے ہوتے، تو غلطی کی تھی، میں نہیں کی تھی، میں گڈی نہیں ماری تو گڈی ماری. عام خاندانوں میں آپ کو جتنے لوگ ایگوسٹک ملیں گے، گرو کرتے نہیں ملیں گے، پرابلمز ملیں گے. ہم تو جتنی ریسرچ کرتے ہیں ایگو کی سائیکالوجی پہ، پتہ لگتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا پرابلم نہ غربت ہے، نہ نوکری ہے، نہ پیسہ ہے، نہ بجلی ہے. سب سے بڑا انسانوں کا مسئلہ ایگو ہے.
اور ایگو ہی وہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے بندہ سیکھتا نہیں ہے. اس کو غلط فہمی ہوتی, مجھے پہلے پتا ہے, میں نے تو ایم فل کیا ہوا ہے, بے شک وہ ایم لکھ کے فل لکھی ہو, میں نے تو ماسٹرز کیا ہوا ہے, میں نے تو آئلٹس ٹوفل کیا ہوا ہے, میں تو بڑی چیز ہوں. اور بھائی اگر چیز ہو تو چیز زبان سے نہیں بتاتی, نتیجوں سے بتاتی ہے. کیا بولا؟ جو بڑی چیز ہوتا ہے, جو بڑا کمال ہوتا ہے, اس کے رزلٹس بولتے ہیں. دی ون اینڈ اونلی وے آپ کے پاس اپنا آپ ثابت کرنے کا, کر کے دکھانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, وہ نتیجہ ہے. ایک پھٹا ہوتا ہے نا, لکڑ کا پھٹا, ٹکڑا اتنا سا, وہ پانی میں تیر رہا ہوتا ہے, کیل پھینک دے پانی میں ڈوب جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ اس کی ڈینسٹی, اس کی ڈینسٹی کا فرق ہے. وہی کیل اگر پھٹے میں لگ جاتا ہے تو وہ بھی تیرنے لگ پڑتا ہے, اس کمپنی کی وجہ سے. کمپنی کس کی ملتی ہے؟ کیونکہ لکڑی کی کمپنی, لکڑی ڈوبتی نہیں ہے, لوہا ڈوب جاتا ہے. لوہا لکڑی کی کمپنی میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ڈوبتا نہیں. کیا آپ کی زندگی میں ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, جو دعا دیتے ہیں؟ میں کہتا ہوں دوست وہ نہیں ہوتا جو کہ جی لگا رہا ہے, دوست وہ ہوتا ہے جو منع کرتا ہے یہ نہیں کرنا تم. دوست وہ ہوتا ہے جو ٹوکتا ہے آپ کو, غلط چیز پہ ٹوکتا ہے, غلط چیز پہ آپ کو کہتا ہے اس طرف نہیں جانا, تمہاری آخرت خراب ہو جائے گی, تمہاری زندگی خراب ہو جائے گی, تمہاری انرجی ضائع ہو جائے گی, تمہاری سوچ خراب ہو جائے گی. سو میرے بھائیوں اور بہنوں, میری گزارش ہے, مائنڈ سیٹ کے لیے کمپنی ڈھونڈیں. اینڈ I'm luckiest enough, ثاقب اظہر صاحب, مجھے بچپن سے شوق, میں اپنے سے قابل لوگوں میں اٹھا بیٹھا. I was very young, میں نے اشفاق صاحب کو ڈھونڈا, ان کو سننا شروع کیا. I was very young, بڑے بڑے اس ملک کے نام, ابھی بھی میری جتنی کمپنی وزڈم فل لوگ ہیں, سارے ریٹائر لوگ ہیں, اور ان کی زندگی کے تجربات, مشاہدات سے ان کی کمپنی میں بیٹھ کے سیکھتے, تادیر سے چپ کر کے بیٹھ کے سیکھتے. کیا ہماری زندگی میں عقل والے, علم والے, فہم والے, تجربے والے لوگ ہیں؟ سر قدر دینی شروع کریں. استاد کلاس روم میں استاد نہیں ہوتا, استاد وہ ہوتا ہے جو زندگی کے معنی کو بدل دیتا ہے, استاد وہ ہوتا ہے جو سوچ کو بدل دیتا ہے, استاد وہ ہوتا ہے جو انسپریشن دیتا ہے آپ کو, یار میں کر سکتا ہوں تم بھی کر سکتے ہو. استاد وہ ہوتا ہے جو یقین دلاتا ہے کہ اس زندگی کو معنی تم نے دینے ہیں, کامیاب تم نے ہو کے دکھانا. ایک بات یاد رکھیے گا, اس سوسائٹی میں بے شمار لوگ وہ آپ کو, آپ کے مائنڈ کو پوائزن کرنے کے لیے تیار. واٹ از دی پوائزن؟ دی میننگ آف پوائزن از, وہ ڈی ٹریک کر کے خوش ہوتے, ڈی موٹیویٹ کر کے خوش ہوں گے. وہ ریئلٹی نہیں بتائیں گے, وہ چیز بتائیں گے جو ہے ہی نہیں. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ مہربانی فرما کے آج سے نو کہنا سیکھیں. کیا بولا؟ نو. یار ایک ویگن چل رہی ہے, آپ سٹاپ پہ کھڑے ہیں, لیکن وہ وہاں جا رہی ہے جہاں آپ نے نہیں جانا. وہ کہتے جی آجو آجو, آپ کیا کہتے ہیں؟ نو. کیونکہ آپ نے وہاں جانا ہی نہیں ہے. جس طرح ہم فزیکلی کسی کو نو کہتے ہیں, بڑے لوگ جو آپ کو بات کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو بھی نو کہنا سیکھیں. کئی باتیں سننے والی بھی نہیں ہوتی. جو بندہ ڈاؤٹ دیتا ہے اس کو نو کہیں, جو بندہ شک میں ڈالتا ہے اس کو کیا کہیں؟ نو. جو بندہ آپ کی شخصیت میں ڈاؤٹ کرتا ہے, آپ کی اسٹرینتھ پہ ڈاؤٹ کرتا ہے, اس کو کیا کہیں؟ نو. سو دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, اگر کامیاب ہونا ہے تو کامیاب ہونے کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے کہ آپ میں نو کہنے کا ہو. کتاب کا نام ہے لرن ٹو سے نو, ہاؤ ٹو سے نو. کتابیں گورے کی لکھی ہوئی, نہ کہنا سیکھیں. زندگی میں وہ لوگ کامیاب نہیں ہوتے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے جنہیں لایا گلی ہوتے نالی چلی. یہ کوئی کامیابی والی بات نہیں. اہم یہ ہے کہ آپ معذرت کریں کہ یار یہ میرا راستہ نہیں ہے, یہ میری منزل نہیں ہے, یہ میرا ٹارگٹ نہیں ہے, یہ میرا ویژن نہیں ہے. تو آپ آج سے نہ کہنا ضرور سیکھیں کہ آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں, آپ منفی لوگوں سے بچیں, آپ ٹائم ضائع کرنے والوں سے بچیں, آپ ان لوگوں سے بچیں جنہوں نے, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بڑا خوبصورت جملہ ہے, آپ فرماتے ہیں کہ وہ دوست جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا, وہ دشمن ہے. وہ دشمن ہے, نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. میں چاہوں گا یہ آج کا دن آپ کی زندگی کا ایک یادگار دن ہے, کیونکہ آپ نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا کہ میں اللہ کی وہ مخلوق ہوں جس نے کامیاب. تو میری آپ کے لیے دعائیں ہیں, اللہ آپ کو ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے.